الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں قرآن پاک کے درس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے سامنے مختصر انداز میں قرآن کریم کا تعارف آ چکا۔ آج سے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی تفسیر میں ہم 3 باتوں کو سمجھیں گے۔ ایک سورہ فاتحہ کے فضائل ہم جانیں گے، اور شروع کی 2 آیتیں جو قرآن کریم سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بڑی خصوصیت والی صورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے کی۔ ایسے ہی ہمارے نماز کی ابتدا بھی جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں مکمل جو صورت ایک ساتھ نازل ہوئی وہ پہلی سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، لیکن نازل ہونے کے ترتیب کے اعتبار سے وہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ پہلے سورہ علق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں آئی، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ ایسی مختلف صورتوں کی کچھ آیتوں کا نزول ہوا، اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ یہ صورت جمہور علماء کے نزدیک مکی صورت ہے۔ میں نے بتا دیا ہے مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، لیکن کچھ صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدنی بھی ہے۔ اس کو اس طریقے سے جمع کر دیا کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ نازل کیا۔ ایک مرتبہ مکہ میں نازل کیا، اور ایک مرتبہ جب مدینہ میں پہنچ کر پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ 16-17 مہینے تک وہ بیت المقدس قبلہ رہا، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب واپس بیت اللہ قبلہ ہے۔ اس وقت واپس جو ہے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، تو 2 مرتبہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے ہم دین میں اگر صرف فرض اور وتر نماز کو لے لے تو اس میں ہم 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کل 27 الفاظ ہیں، لفظ الحمدللہ ایسے اگر لفظ گنے جاوے تو 27 لفظ ہیں، اور اس کے حروف کی تعداد 140 ہے۔ یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ثواب کا استحضان نہیں ہوتا ہے۔ 140 حروف ہے، یعنی ہر حرف پر ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہے، اور نماز میں اگر پڑھی جاوے تو 100 نیکیاں ملتی ہے ہر حرف پر۔ 20 مرتبہ ہم صرف فرائض اور وتر میں پڑھتے ہیں، سنتیں چھوڑ دو، نوافل چھوڑ دو، اس کے علاوہ میں تو نہ جانے ہم کتنی ساری نیکیاں، ہم کو استحضار بھی نہیں ہوتا ہے، اور اتنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں آ جاتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ بڑی کمال والی صورت ہے۔ نام ایک چیز کے نام متعدد کیوں ہو جاتے ہیں، بہت سارے نام کیوں ہوتے ہیں کہ اس زبان میں وہ تمام کمالات کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے لفظ اس کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہے، بھائی عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، ایسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو الگ الگ الفاظ کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ کے ایک تفسیر کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں 25 نام بتائے کہ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں اس کی خصوصیت کے اعتبار سے۔ ان میں سے کچھ نام جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ نام کیوں رکھے گئے۔ ہمارے سامنے ایک نام ہے سورہ فاتحہ، ایک نام یہ بھی ہے فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحون کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، کیونکہ قرآن کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اس لیے فاتحہ ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کریم کا دروازہ ہے۔ پورا قرآن کریم جو ہے اگر سمیٹ دیا جاوے تو سورہ فاتحہ بنے گی، اور سورہ فاتحہ کو کھول دیا جاوے تو پورا قرآن کریم بنے گا۔ یعنی یہ سمجھو کہ پورا قرآن کریم کا خلاصہ
یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. تو ایک نام تو اس کا ہے فاتحہ. دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الصلاۃ، نماز کی صورت. کیوں نماز کی صورت اس کا نام رکھا؟ ایک حدیث کی بنیاد پر. یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے. آدھی بندے کی ہے اور آدھی میری ہے. پھر اس کی تفسیر بیان کی ہے حدیث میں کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھو یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا بڑا اہم جو ہے ذریعہ ہے. ہمارا استحضار ہو پھر کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ گویا کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بات کو سن رہے اور جواب بھی دے رہے، اور یہ ہر ایک بندے کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری ثنا کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اس بندے نے میری بزرگی بیان کی. کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا ہے. ایاک نعبد یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بندے کا مانگنے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ مانگ، جو تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا مانگی جاتی ہے. اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ دنیا میں سب سے اہم دعا کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دین میں اتنی مرتبہ پڑھوا رہا ہے کہ ہمارے دماغ میں آوے کہ ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی لیے تو دعائیں منگوائی جا رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر یعنی معاشرے میں ہم چلتے ہیں تو اللہ سیدھے راستے پر چلا. معاملہ تجارت کر رہے تو سیدھے راستے پر چلا. عبادت کر رہے تو سیدھے راستے پر چلا. کن لوگوں کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا. انعام کن پر ہوا؟ نیک لوگوں پر، صالحین پر، صدیقین پر، شہداء پر، انبیاء پر. یعنی ان لوگوں کو تو نے جیسا نوازا اللہ مجھے بھی نواز دے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ غیروں کے طریقوں پر مت ڈالنا کیونکہ ان پر تو تیرا غضب نازل ہوا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے بندہ تو نے جو مانگا وہ عطا کیا جائے گا. تو یہ ہے سورۃ الصلاۃ، اس لیے اس کو نماز کی صورت کہا. اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے سورۃ الحمد، تعریف والی صورت. اس میں اللہ نے جو ہم کو الفاظ دیے ہیں یہ اللہ کی تعریف کے بڑے الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اس صورت کا نام ہے ام الکتاب. جیسے میں نے بتایا کتاب کی ماں ہے یہ، یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. جیسے بتایا گیا کہ اس کو کھولیں گے تو 30 پارے نکلیں گے، اور بعض لوگوں نے تو اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ پورے قرآن، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کا خلاصہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با ہے. کبھی تفسیر سے واضح ہوگی، یہ پورا خلاصہ ہے. اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے اخیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ، یہ ایک عمل ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے عملیات میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ فجر کی سنت اور فجر کی فرض نماز کے درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 40 دن تک پڑھے گا، اور اس پانی پر دم کر کے جس بیمار کو بھی پلائے گا اللہ انشاءاللہ اس کو شفا دے گا. چاہے مہلک سے مہلک بیماری ہو اللہ اس کو شفا دے دے گا. اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی دم کرنے والی سورت. یہ حدیث سے معلوم ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا. راستے میں گاؤں میں پہنچے، بھوک کی حالت تھی. گاؤں والوں پر فرض تھا کہ ان کی مہمان نوازی کرتے نہیں کی. ابھی اس گاؤں میں ہی تھے کہ اس گاؤں کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے یا بچھو نے ڈسا. بہت علاج کیا، علاج کارگر نہیں ہوا. یہ جماعت کے پاس ایک بندہ آیا کہ ہمارے سردار کا یہ عالم ہے، آپ کچھ کیجئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اس کا علاج، لیکن ایسے علاج نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا انصافی کی ہے. 30 یا 40 بکریاں طے کی کہ 30 یا 40 بکریاں دو تو علاج ہوگا. چنانچہ 30 یا 40 بکریاں لی. اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، جس کے نتیجے میں سانپ یا بچھو کا جو ڈہر تھا وہ خالص ختم کر دیا اللہ نے. شفا یابی ہو گئی. اب صحابہ کرام کی جو جماعت تھی انہوں نے کہا چلو تقسیم کرو 30-40 جو بکریاں جو بھی آئی ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے ایسا کیا صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہم نے تو چونکہ ان کو آزمائش کے لیے ہم نے کیا تھا، لیکن صحیح بھی کیا کہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے. اب وہاں پہنچے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تائید بھی فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ تمہارے ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھو.
تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت رقیہ یعنی کہ دم کر کے اگر اس کو کسی کو پلایا جاوے تو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ پڑھنے والے میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، صدق مقال اور رزق حلال، کہ اس کی زبان جو ہے جھوٹ بولنے والی نہ ہو، وعدہ خلافی کرنے والی نہ ہو، اور رزق حلال کھانے والا ہو۔ حرام لقمے کھا رہا ہے، سود پر سود کھا رہا ہے، پھر اثر نہیں ہو رہا ہے، تو سورہ فاتحہ کا قصور نہیں ہے، وہ قصور پڑھنے والے کا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک اچھی بندوق کی گولی ہے، اچھی کمپنی کی بنی ہوئی ہے، لیکن پستول اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی کام نہیں کرے گی، پستول بھی صحیح ہونی چاہیے تب سامنے والے کا شکار ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ رقیہ بھی، اس کا ایک نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کا ہوتا ہے سبعوں کے معنی 7، مثانی کے معنی دہرائی جانے والی صورت۔ یہ 7 آیتیں چونکہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی بھی نام ہے۔ تو یہ مختلف نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ناموں کی وجہ سے اس کی خصوصیت معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور نام بھی ہے سورہ کنز، خزانے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے کہ ایک فرشتے جو ہے سورہ فاتحہ کو لے کر آئے، اس کا خلاصہ میں بیان کر دوں حدیث کا، وہ الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے 4 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جس میں دعائیں ہیں، نمبر 3 آیت الکرسی، اور نمبر 4 سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو ملی ہے۔ تو ایک اس لیے اس کو سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت کی اہمیت کو سامنے رکھ کر استحضار کے ساتھ اس سورت کو پڑھنے کی اللہ توفیق دے۔ دیکھیں ایک بات ابھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، بہت زبردست بات لکھی تھی، ہماری نمازوں میں سے تو خشوع خضوع چلا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو غور سے نہیں پڑھ رہے، اور شیطان کا سب سے بڑا زور یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہمارا دھیان نہ رہے۔ بس شیطان اتنا کر کے چلا جاتا ہے کہ اس بندے کا سورہ فاتحہ میں دھیان نہ رہے، پچھلی آیت میں دھیان آ جائے گا، کبھی سورہ فاتحہ میں جس کا دھیان ہوگا انشاءاللہ اس کی پوری نماز میں دھیان رہے گا۔ سورہ فاتحہ سمجھو کہ نماز کا خلاصہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ جب پڑھی جاوے اس وقت تو غور سے سنا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ بھی اور اس کے معنی بھی ایسے رکھے ہیں کہ ایک چھوٹا بندہ بھی اس کو غور سے سنے گا، ترجمے کو ایک ہی مرتبہ میں یاد ہو جائے گا۔ اور ایک سوال اسی کتاب میں، اسی تفسیر میں جوہرۃ التفاسیر میں لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کئی لوگوں کو سوال کیا گیا کہ تم نے اس کو کب سیکھی؟ تو سب یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں بچپن میں کب سیکھی ہے، گویا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہے، خود بخود یاد ہو جاتی ہے۔ بچہ بھی مدرسے میں آیا ہوتا ہے لیکن اس کو الف با نہیں آئے گا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لے گا۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ نے آسان اسی لیے رکھی ہے کیونکہ ہماری ضرورت کی چیز ہے یہ۔ خیر یہ سورہ فاتحہ کے بڑے بڑے فضائل تھے، اس فضائل کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ میں عطا کریں گے۔ اب جب سورہ فاتحہ یا قرآن کریم کی ابتدا کی جاتی ہے تو قرآن کریم کا ایک ادب کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کریم کو پڑھو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن کریم کا ادب ہے، گویا کہ ہم قرآن کریم کو پکڑنے سے پہلے ایک جسمانی وضو کرتے ہیں، ہاتھ پیر وغیرہ دھوتے ہیں، ایسے ہی دل کا وضو کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو ہماری روحانیت کا بھی وضو ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، ورنہ تو کیا ہوگا، یہ بھول جاتے ہیں تو شیطان مختلف وساوس ڈالتا ہے، اور زیادہ دیر یا تو پڑھنے نہیں دے گا، یا تو آدمی اگر سمجھنے بیٹھا ہے تو صحیح سمجھنے نہیں دے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے قرآن کو سمجھنے والے بھی بہک گئے، اپنی عقلوں کو چلا ڈالا اور قرآن کی تفسیر کو یہاں سے وہاں ڈال دی۔ اس لیے اللہ سے ضرور پناہ مانگ کر آدمی جو ہے قرآن کریم کو شروع کرے۔ اب تعوذ کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف قرآن کریم سے پہلے پڑھنا ہی سنت ہے، اور کسی کام سے پہلے سنت نہیں ہے۔ صرف قرآن کریم، کوئی دوسری کتاب بھی اگر پڑھ رہا ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت نہیں ہے، صرف قرآن کے لیے سنت ہے۔ دوسری بات، نماز میں جب پڑھیں گے تو پہلی رکعت جب ہم پڑھیں گے اس میں اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، دوسری رکعتوں میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ تعوذ کے کچھ حکمت احکام تھے۔ اب آگے ہم جب قرآن کریم میں تعوذ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے تسمیہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہمیں ایک بہترین تحفہ ہے۔ پہلی امت میں بھی بسم اللہ تھے لیکن ہو بہو یہ الفاظ میں نہیں تھے، جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں جب یہ بسم اللہ نازل نہیں ہوا تھا اس وقت پڑھتے تھے اللہم بسمک، لیکن جب یہ بسم اللہ نازل ہو گیا تو پھر اسی کو پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو ہم سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے شروع میں ہے وہ ہر سورت کا جز ہے، یعنی قرآن کا وہ حصہ ہے کہ بعد میں لکھا گیا ہے۔ تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کو زیادہ انشاءاللہ دماغ کو نہیں آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف ایک بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کا جز ہے اور وہ سورہ نمل میں ہے،
इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको तो सब इमाम मानते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी बिस्मिल्लाह कुरान करीम का जुज़ नहीं है, ऐसा इमाम मालिक कहते हैं। इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं एक बिस्मिल्लाह अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, वो इसीलिए नाजिल हुआ है ताकि हम सूरतों के दरमियान में फासला कर सकें कि ये सूरत पूरी हुई इसके लिए बिस्मिल्लाह लिखो, ये सूरत पूरी हुई इसके लिए बिस्मिल्लाह लिखो, ये इमाम साहब का कहना है। और इमाम शाफी अलैहिर्रहमा कहते हैं 113 जो बिस्मिल्लाह कुरान में है वो 113 के 13 कुरान करीम का जुज़ है, यानी वो भी मिन जानिबिल्लाह है। और इमाम साहब कहते हैं सिर्फ एक बिस्मिल्लाह जो है वो कुरान करीम का हिस्सा है। इसीलिए हमारे यहाँ तरावी में एक मरतबा बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ना ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ा तो कुरान करीम नाकिस रहेगा, इसलिए एक मरतबा पढ़ना ज़रूरी है। तो ये बिस्मिल्लाह के मुताल्लिक़ है। अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है उसमें शुरू में बा है, बी बा पढ़ते हैं ना, उस बा के 3 माने हैं। एक बा का माना है मुसाहबत यानी मिला हुआ होना, एक बा का माना है इस्तिआनत यानी मदद तलब करना, एक बा का माना है तबर्रुक बरकत हासिल करना। ये तीनों माने के एतबार से बिस्मिल्लाह का तर्जमा ये होगा अल्लाह के नाम के साथ, यानी अल्लाह के नाम के साथ मैं शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दूसरे के एतबार से तर्जमा ये होगा अल्लाह की मदद तलब करके मैं शुरू करता हूँ, और तीसरे के एतबार से तर्जमा ये होगा अल्लाह के नाम की बरकत से काम शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब एक सवाल होता होगा कि बिस्मिल्लाह के शुरू में तर्जमा जो होता है ना अल्लाह के नाम के साथ, उसके आगे कोई काम नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम के साथ क्या करना है, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों? इसलिए कि बिस्मिल्लाह को हर अहम काम के शुरू में पढ़ना है। अब आदमी जब कुरान पढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अल्लाह के नाम के साथ कुरान पढ़ता हूँ। अगर कोई दूसरा काम करता है मैं अल्लाह के नाम के साथ सवारी पर बैठता हूँ, इसलिए अल्लाह ने शुरू में कोई काम नहीं रखा, काम हम तय करेंगे और अल्लाह के नाम की मदद लेंगे। दूसरी वजह यह भी है कि अगर काम का लफ्ज़ पहले आ जाता तो अल्लाह का नाम दूसरे नंबर पर आता, इसलिए काम को हज़फ कर दिया ताकि अल्लाह का नाम पहले नंबर पर रहे, बिस्मिल्लाह। इसके लिए काम को हज़फ किया कि काम तुम लगाओ, अल्लाह का नाम पहले लगेगा, बिस्मिल्लाहिर रहमान। उसके बाद जो है 2 लफ्ज़ है इसमें, रहमान और रहीम। रहमान का तर्जुमा क्या करते हैं? बहुत मेहरबान। रहीम का तर्जुमा क्या करते हैं? निहायत रहम वाला। लेकिन इसको अब आसान करूँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसका तर्जुमा ऐसे किया है, रहमान का तर्जुमा है सब पर मेहरबान, और रहीम का तर्जुमा है जिस निहायत रहम वाला। इसको और मैं तफसील से समझाऊँ। देखो, रहमान का ताल्लुक दुनिया से है, तो अल्लाह ताला काफिरों को भी खिलाता है और मोमिन को भी खिलाता है, मानने वालों को भी देता है, न मानने वालों को भी देता है। तो रहमान का ताल्लुक ये है कि सबको मिले, पूरा मिलना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की रहमत का हिस्सा पूरा दुनिया में नहीं आ सकता है, इसलिए अल्लाह की रहमत का जो ज़ुहूर दुनिया में हो रहा है वो रहमान की सिफत का हो रहा है। और आखिरत में जो अल्लाह तबारक ताला ईमान वालों को जन्नत अता करेंगे उस वक्त रहीम की सिफत का ज़ुहूर होगा, इसलिए कि जिसको मिलेगा मुकम्मल मिलेगा। यहाँ पर ईमान वाले को भी अगर अच्छाई मिलती है तो उसके साथ गम होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने 3 दार बनाए, 3 घर बनाए हैं। एक जन्नत है जहाँ पर खैर ही खैर है, एक जहन्नम है जहाँ शर ही शर है, और दुनिया खैर और शर का मजमुआ है। इसलिए इस दुनिया में सलाहियत नहीं है कि अल्लाह की रहमत को वो ले सके, इसलिए यहाँ रहमान का ज़ुहूर होता है, और वहाँ पर रहीम का ज़ुहूर होगा। अल्लाह तबारक ताला ईमान वाले को मुकम्मल तौर पर जो है वहाँ पर इनामात से नवाजेंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने ये सिफ़तों को बिस्मिल्लाह में रखा है। तो इस सबक में हमको ये भी लेना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर अच्छे काम को शुरू करने से पहले या हर अहम काम को शुरू करने से पहले पढ़ा जाए। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो वो काम अधूरा है, वो काम नाकिस है। इसके लिए बिस्मिल्लाह के ज़रिए से हम शुरुआत करें। देखो, बिस्मिल्लाह नॉर्मल लफ्ज़ नहीं है, ये तस्मिया। जब बिस्मिल्लाह आदमी पढ़ता है तो उसमें अल्लाह की सामने अपने अब्दियत का इजहार करता है। मैं पानी की गिलास लेकर बैठा, एक काफिर भी पानी पिएगा तो उसका भी पीना प्यास बुझ जाएगी, एक ईमान वाले भी पानी पिएगा तो उसकी भी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन बिस्मिल्लाह से फ़र्क क्या होगा? बिस्मिल्लाह जब पढ़ेगा तो बंदा ये इकरार करता है कि अल्लाह मेरी बस का काम नहीं था कि इतनी आसानी के साथ मेरे पास से पानी पहुँचता, तूने कैसे पानी का ज़ख़ीरा किया, पहाड़ों पर जमाया, नहरों के ज़रिए से चलाया, कुएँ के ज़रिए से निकाला, फ़िल्टर करके तूने मुझे हाथ में दिया, अब मैं पीता हूँ, तब मेरे लिए आसान हुआ, वरना तो अल्लाह मेरे बस का काम नहीं था। वो गेहूँ तो पंजाब में उगता है, न जाने 365 लोगों के हाथ से गुजर कर मेरे सामने रोटी बनकर आता है, तो अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। क्या मतलब? या अल्लाह ताला तूने ये लुकमा खिलाया तो मैं खा रहा हूँ, मेरे बस का काम नहीं था कि मैं ऐसे अनाज को उगाता और अनाज को उगा कर उसको साफ करता, उसको चक्की में पीसता, इतना सारा मेरा काम नहीं था, या अल्लाह तेरा ही करम है। तो अल्लाह के सामने एक बंदा अपनी अब्दियत को जाहिर करता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू ही मेरा खालिक है। जब ये बंदा कहता है तो अल्लाह खुश हो जाता है, फिर उसमें बरकतें देता है कि बंदे ने मुझे इसमें भी याद किया। गोया कि पानी उसकी ज़रूरत थी, इबादत बन गया,
کھانا اس کی ضرورت تھی، بسم اللہ پڑھا، وہ عبادت بن گیا. سونا اس کی ضرورت ہے، بسم اللہ پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اللہ اس کو عبادت بنا دے گا. اس لیے اللہ نے ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن ہماری آخرت کو بنا دے گی. جیسے سورہ فاتحہ، بسم اللہ، یہ تمام چیزوں کو جب ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.